علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم نماز پڑھنے کی پوری ترکیب پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیاں اس کے قریب فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، مثلاً یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہے اور انگوٹھا کانوں کے لو کے مقابل ہو اور انگلیاں کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے اور انگوٹھے اور چھنگلیوں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ پڑھو، تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو۔ پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو، لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو۔ تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھو۔ قرأت صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو پیچھے کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو۔ ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسبیح کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید بھی پڑھ لو، امام صرف تسبیح پڑھیں اور مقتدی صرف تحمید پڑھیں اور منفرد تسبیح و تحمید دونوں پڑھیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سر قبلے کی طرف رہیں۔ کہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے۔ کہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ۔ سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو۔ اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو۔ امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے ہو۔ پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں ان کی انگلیوں کے سر قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو۔ جب اشہد ان لا الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ باندھ لو اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو۔ لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو اور اسی طرح آخر تک حلقہ باندھ رکھو۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز سے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف
پھر بائیں سلام پھیرو، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو، دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں کو نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے۔ اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیرو۔ سلام کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو، اور یہ دعا بھی مسنون ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس ترتیب سے پڑھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ تعلیم اسلام کے چوتھے حصے کے پہلے شعبے پڑھیں گے ہم اگلے سبق میں، اور آج ہمارا تعلیم اسلام کا تیسرا حصہ پورا ہو چکا ہے، اور چلیے ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔